بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ملک جسے ہم بھارت کہتے ہیں اور ہندوستان بھی کہتے ہیں، اس ملک میں ہم نے جنم لیا ہے، اس لیے ہمارا یہ جنم استان بھی ہے، ہمارا یہ وطن بھی ہے۔ یہ ملک آج سے 75 سال پہلے 7 میں 5 75 سال، یہ 75 سال پہلے یہ ملک غلام ہو گیا، یعنی انگریز بزنس کے بہانے اس ملک میں آئے اور اس ملک کو قبضہ کر لیا، اور اس ملک کا جو اصلی خزانہ تھا اس کو لوٹے۔ یہ ملک غلام ہو گیا اور ہم اس ملک کے غلام بن گئے۔ ہمارا گھر اگر کوئی چھین لیتا ہے، ہمارے گھر میں اگر آ کر کے کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ اس کو نکالنا۔ کیا کرنا بھائی؟ نکالنا۔ چونکہ اس ملک میں مغل کا دور حکومت، ہم مسلمانوں کی حکومت تھی، ہم سے یہ ملک چھینا گیا، ہم نے برادران وطن کو، ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن کو ہم نے ملایا اور آواز دی کہ آؤ لڑیں گے۔ کس سے لڑیں گے؟ انگریز سے۔ کس سے لڑیں گے؟ تو قافلے کے سالار ہم مسلمان تھے، ہم نے گاندھی جی کو قیادت کے لیے ہم نے بلایا، آئیے آپ قیادت کیجئے، ہم مل کر کے اس ملک سے انگریزوں کو بھگائیں گے۔ گاندھی جی بیرسٹری کرتے تھے افریقہ میں، تو گاندھی جی کو بلانے کے بعد ہم مسلمان تنظیمیں و تحریکیں نے گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کا ٹائٹل اور خطاب ہم نے دیا ہے، کسی ہندو تنظیم نے نہیں دیا ہے۔ مل کر کے لڑے، یہ سنگھرش چلتا رہا، بڑی چھوٹی لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ خطرناک لڑائی ہوئی 1957 میں، جو غدر کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کے منافقوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا۔ بہرحال بہت مار کھانے کے بعد، بہت کمزور ہونے کے بعد، بہت خون بہانے کے بعد، پہاڑوں پروت میں چھلانگ لگانے کے بعد ہم نے کامیابی حاصل کی، ہمارے قدم منزل کے قریب ہوئے، اور الحمدللہ 1947 میں 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ کس سے آزاد ہوا؟ انگریزوں سے۔ اللہ کا شکر، باہر کے بدیسی غنڈے یہاں سے خلاص ہوئے، کھدیڑ دیے گئے۔ اب رہی بات ہمارے گھر کو قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے سب توڑ پھوڑ کر دیا تھا، بچوں کی مثالوں کے لیے ساری سیٹنگ خراب کر دی تھی۔ اب ہم اپنی صفائی کے بعد میں ہمارے بڑے بزرگ پرکھوں نے
اس کے قانون کو بنایا، اس کے سیٹنگ کو بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جیسا قانون مدرسے کا ہے کہ 3 وقت کھانا، صبح کا وقت یہی وقت ہے، دوپہر کا یہی ہے، رات کا یہی ہے۔ تو اسی لیے قانون پر لگ گئے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے کیا قانون کی ضرورت ہوگی تاکہ ہندو کو بھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کرسچن کو بھی، بودھ کو بھی، جین کو بھی، مسلم کو بھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ یہ قانون پر لگ گئے اور قانون پر محنت چلی، اور اس قانون کے جو ذمہ دار تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کے ساتھ میں 300-400 ان کی ٹیم تھی، اس قانون پر محنت کی۔ یہ قانون بنتا رہا 1947 کے بعد سے، قانون مکمل ہوا 1950 میں۔ کس میں مکمل ہوا؟ کتنے سال لگے؟ 3 سال تقریباً۔ یہ قانون مکمل ہوا اور 1950 میں اس قانون پر عمل کیا گیا۔ 1950 سے جو تاریخ تھی اور جو مہینہ تھا وہ جنوری کا مہینہ تھا، اور تاریخ کیا تھی؟ 26۔ آج بھی جنوری 26 ہے، ہر سال جنوری 26 آتی ہے۔ تو اس قانون کو ہم پالن کرتے ہیں، اس کو ہم اپناتے ہیں، اور ہم اس میں پروشن کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے شہداء کو یاد کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں نے ادھک سے ادھک قربانی دی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیش ہمارا ہے جیسا یہ دیش غیروں کا ہے۔ یہ دیش ہمارا ہے جیسا یہ دیش غیروں کا ہے۔ ہم اس دیش کے اصلی باشندہ ہیں، ہم اس کے کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہم بائی چوائس یہاں پر رہے ہیں، بائی چانس ہم یہاں پر نہیں رہے۔ اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہندی میں شبھ کامنا، یہ کرتے ہیں کہ یہ دیش ہمیشہ امن و شانتی کا گہوارہ بنا رہے، بھائی بھائی مل کر کے اس دیش کو ترقی کی طرف لے چلے۔ اس سے تعصب، فیلنگ اور نفرتیں اور اس کی جتنی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، جو لوگ کھڑی کرتے ہیں وہ دیش کے غدار ہیں، دیش کے دوست نہیں ہیں، چاہے اس کا مذہب کیا نہ ہو۔ مذہب آپسی نفرت کی دیوار کو روا نہیں رکھتا، کوئی بھی مذہب۔ اس لیے ہم بھائی بھائی بن کر کے اس دیش میں رہیں گے، اور دیش کی ترقی، ملک کی ترقی کے لیے ہم بھی ہمیشہ کوشاں اور شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا خاص طور سے آج ہم ہندوستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، بھارت کا نعرہ لگا رہے ہیں، انقلاب زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ ایک نعرہ یہ بھی لگا لو کہ دارالعلوم دیوبند زندہ باد۔ کیا لگا؟ دارالعلوم زندہ باد۔ اور جامعہ قاسم العلوم زندہ باد، جامعہ قاسم العلوم زندہ باد، جامعہ قاسم العلوم ہندوستان ہندوستان ہندوستان۔ وما علینا البلاغ۔